آج کا دن فضائل کا دن ہرگز نہیں، صرف میں 2-3 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں تمہید کے لیے اور پھر مقصد کی طرف بڑھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی آستینیں الٹ لیں اور اپنے اپنے گریبان کھول لیں. کیونکہ یہی ائمہ خدا کا عمل بھی ہے اور ان کا فرمان بھی ہے. ہمارا آستینیں الٹنا یا گریبان کھولنا صرف عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے. اور ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہمارے تو خالی موری گریبان کھلے ہیں. زیارت ناحیہ میں تمہارا بارہواں امام فرماتا ہے السلام علی الجیوب المزرجات، میرا سلام ہو خون آلود گریبانوں پر. اللہ جانے آج کے دن میں العظمت اللہ، اللہ اکبر. کائنات عالم صرف انسان کی حد کی بات نہیں کر رہا ہے، ملکوت سے لاہوت تک کی ہر شے آج حیران ہے کہ آخر حسین ہے کیا. عقلوں سے ماورا ہونے کا. میں یہ اغراق نہیں، مبالغہ یا خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں، عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شیطان جیسا بدترین دشمن توحید جو سجدہ آدم کو بنیاد بنا کے خدا کے سامنے اکڑ گیا تھا، آج کے دن اس ملعون کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اللہ میاں اگر تو مجھے پہلے بتا دیتا کہ پشت آدم میں حسین بھی ہے. سجدے کا انکار نہ کرتا.
بیٹے کے لاشے پہ آ کر بھی جو تجھ سے پوچھ رہا ہے اگر تو کہے اللہ بیٹا سمجھ کے نہیں رونا چاہتا کیونکہ شہید کا رونا ثواب ہے پالنے والا اگر تو کہے تو میں شہید سمجھ کے دو آنسو بہا لوں العظمت للہ بس توجہ ہو گئی ہے تمہاری اور یہی میں چاہتا تھا پھر علی کی بیٹی اگلے سال مہمان ہوگی تمہارے شہر میں آخری پھوسا ہے جی بھر کے جتنے آنسو ہدیے میں پیش کر سکتے ہو شریعت الحسین کی بارگاہ میں پیش کر دو بس اپنے تصور قدے میں تصویر سجا لو سر سے پاؤں تک کہنے کو حسین ہے دیکھنے کو زخموں کا باغ ہے پڑھنے والے آپ کو سنا دیتے ہیں کوئی کہتا ہے 1950 زخم کوئی کہتا ہے 3950 زخم ممبر کی قسم تمہارا لہو رونے والا امام ایک مجلس میں موجود ہے پڑھنے والے نے پڑھ دیا 6950 ضربت بر بدن کہ 3950 زخم لگے خون کا فوارہ ابلا منہ پہ ماتم کرتے ہوئے سجاد کھڑے ہو گئے فرمایا میرے بابا مظلوم کے ذاکر تو نے میرے بابا کے زخموں کی تعداد گھٹائی کیوں ہے مولا میں نے تو یہی سن رکھا ہے کہ 3950 زخم اب اگر دل پھٹ بھی جائے تو تعجب نہ کرنا فرماتے 3950 زخم تو صرف تیروں سے آیا تھا 4000 زخم نیزوں سے 4000 زخم تلواروں سے 4000 زخم پتھروں سے اور زخموں میں زخم علاوہ مولا اتنے زخم کیوں اور میں شام کے علاوہ 22 ریاستوں کی فوج جسے مارنے والی ہو کتنے زخم آنے چاہیے اس مظلوم کربلا کو گھوڑا تمہارے زخمی امام کے سامنے ہے ابھی میں باہر نجم شاہ صاحب کا جملہ سن رہا تھا فوراً میرے ذہن میں یہ روایت تازہ ہوئی کہ ازاداروں کو بتا دوں گا 3 شہید ایسے ہیں میدان کربلا کے جن کے گھوڑے پہ سوار ہونے کا رنگ جدا گانا ہے شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے ہم شکل نبی نے بھی دائیں بائیں دیکھا کہ کون پکڑے گا میری رکاب بس میں اشارے سے گزر جاؤں گا اچانک ایک ہاتھ رکاب میں آیا لیکن ہاتھ مردانہ نہیں تھا اللہ اکبر شہزادہ اکبر نے تڑپ کے دیکھا تو جناب کبرا نے رکاب پکڑی ہوئی ہے دوسرے جب مسجود وفا نے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا ابھی آپ نے شاہ صاحب سے سنا کہ جناب فرما نے عباس کی رکاب پکڑ کر سوار کرایا اب مجھے معاف کر دینا اگر دل پہ چوٹ لگے یہ دونوں شہید تو ایسے تھے نا کہ پہلی بار سوار ہونا چاہا رکاب تھامی گئی سوار ہو گئے لیکن جب سلطان کربلا آئے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا آسمان کی طرف دیکھ کر کہا رضن بے خلاوے وتسلیما لامرک بلا تشبیہ پاؤں رکاب میں ڈالا ہاتھ کوچ میں رکھا جتنی بدن میں اس وقت ظاہری طاقت تھی بطول کے بیٹے کے حسین نے جمع کر کے زور لگایا میں معافی اسی بات کی مانگ رہا ہوں کہ تمہارا دل دکھے گا ضرور لیکن کتابیں بتاتی ہیں حسین زین تک پہنچ نہیں سکا کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے حسین نے مقتل کی طرف دیکھا عباس اکبر قاسم سارے کہاں سوئے ہوئے ہو آج میری رکاب آج مجھے گھوڑے کی زین میں سوار کرانے والا کوئی نہیں تمام شہدائے کربلا کی لاشیں تڑپی
مولا حجت کی حیثیت میں جی فرمایا عباس اکبر کہاں ہو سوار کراؤ مجھے. مولا حجت کی حیثیت میں ہمیں دنیا میں واپس بلا. سعادت سمجھ کے رکاب پکڑیں گے. عالمانہ تحقیق اور ذمہ داری کے بعد کہہ رہا ہوں. لکھنے والوں نے صرف بظاہر یہ لکھ دیا کہ آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ اترا جس نے اپنی منقار میں رکاب پکڑی. تحقیق پہ پتا چلا رکاب تھامنے والا جبریل تھا جس نے پرندے کی صورت میں بطول کے لال کو سوار کیا زین پہ. سوار ہوئے بس تمہیں ختم کر دی میں نے. طائرانہ نظر مخدرات عصمت پہ ڈالی. یا زینب یا ام کلثوم یا ام رباب یا سکینہ علیکن من سلام. میرا آخری سلام. میں نے کہا تم نے سنا. حسین کے خیمے نہ رہے. امام باڑا بن گیا. کوہرام ماتم. تڑپ گئی علی کی بیٹی. بیویوں کیا سن رہی ہو؟ حسین کا آخری سلام ہے. پھر میدان قیامت سے پہلے حسین نہیں ملے گا. ہجوم کیا مستورات نے. بی بی نے کہا ایسے نہیں. پریشان نہیں کرنا میرے حسین کو. باری باری ودا کرو. حسب رتبہ بیویاں ودا کر رہی ہیں حسین سے. کوئی حسین کی پاپوش چوم رہی ہے. کوئی رکاب, کوئی زانو, کوئی دامن ابا. آخر میں ایک بی بی نے صف چھوڑی. لفظوں کا میں ضامن آنسوؤں کی بھیک خود مانگنا. بلا تشبیہ اس بی بی نے ایک ہاتھ حسین کی طرف بڑھایا. حسین زین سے جھکے اور دونوں باہیں زینب کے گلے میں ڈالی. کافی دیر تک بھائی بہن کے کانوں میں سرگوش. تاریخ خاموش ہے. جی مجھے کوئی جلدی نہیں. ہاتھ نہیں جوڑنے. بہن نے ایک ہاتھ بڑھایا. بھائی زین سے جھکا بھی اور دونوں باہیں بہن کے گلے میں ڈال دی. کافی دیر تک بی بی کے کان میں حسین سرگوشی کرتے رہے. اللہ جانے بھائی نے کیا کہا, اللہ جانے بہن نے کیا سنا. رونے والا ختم ہو گیا ابھی تک نہیں. ابھی بھی ایک مستور باقی ہے. صاف چھوڑی. جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے اس کے لیے جھولا. حسین کی سواری کے سامنے کھڑی ہے. نہ رکاب چومتی ہے, نہ ہاتھ چومتی ہے, نہ ہاتھ ملاتی ہے. بس انگوشت عبرت منہ میں ڈال کے کبھی بیویوں کو دیکھتی ہے, کبھی حسین کا چہرہ, کبھی بیویوں کی صف, کبھی حسین کا چہرہ. منڈی والوں جب کافی دیر گزر گئی, حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا سکینہ میرا وقت بہت تھوڑا ہے. بیٹا میرا وقت تھوڑا ہے, مجھے میدان میں جانا ہے. رو کے کہا بابا وہ دوسری بیویاں تھی جو ہاتھ ملا کے چلی گئی. مجھے تو سینے کا بستر یاد ہے. ایک دفعہ گھوڑے سے اتر میں سینے سے لگ کے ودا کروں گا. زین چھوڑی میرے مولا نے. یقیناً دل دکھانے والا جملہ ہے. بلا تشبیہ باہیں پھیلائیں سلطان کربلا نے. آؤ سکینہ بیٹھی. اشارہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے. تاریخ بتاتی ہے بیٹی نے کوشش کی باپ سے گلے ملو, لیکن کچھ فاصلے پہ رک جانا پڑا. کچھ چیزیں تھیں جو باپ اور بیٹی کے درمیان رکاوٹ بن گئی. پیچھے سے آ کے ودا کرنا پڑا. سوار ہوئے حسین. باغ اٹھائی. مرتجز قدم ہی نہیں اٹھاتا. ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا مرتجز
تیروں کی بارش سے ڈر گیا ہے؟ مولا میں انسان تو نہیں، مدینے میں تیری ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے، میں چادر عصمت میں کھائے ہوئے جو آج تک نہیں بھولا۔ مولا جب تک میری سانسیں ہیں میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ سیدی انظر الی قدمیا، مولا میرے سروں کی طرف دیکھیے۔ رونے والوں کیا نظر آیا حسین کو؟ مرتجز کے قدم ہے سکینہ کے ہاتھ، دونوں پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہے زمین پر۔ حسین نے بیٹی سے کچھ نہیں کہا، بہن کی طرف خطاب کر کے کہا زینب سکینہ مجھے میدان میں نہیں جانے دیتی۔ ہچکیاں لے کے بی بی اٹھی، کہا بھائیا سکینہ تو تیری زندگی میں اپنے آپ کو یتیم سمجھے ہوئے ہیں، یتیموں کی جرأت ہے شہنشاہوں کے پروگرام میں مداخلت کریں، پھر سن کیوں پکڑے؟ کہا بابا سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو میری واحدہ بیٹی، کیا پوچھنا ہے؟ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے۔ بابا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جب میراث تقسیم ہو مرد بھی ورثہ لیتے ہیں، عورتیں بھی ورثہ لیتی ہیں۔ بابا پوچھنا یہ ہے آج نانا کا دین ورثہ تقسیم کر رہا ہے، چچا عباس نے میراث میں بازو کٹا دیے، بھیا اکبر کو برشی ملی، اصغر کو تیر ملا، قاسم کو پامالی ملی۔ بابا پوچھنا یہ مردوں کا حصہ ہے یا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس میں؟ اب میں کیسے کہوں؟ حسین نے ایک بار پھر زین چھوڑی، چھکتے گئے سکینہ کے کان شبیر کے لب، فرمایا میرے بعد تمہیں یہ ورثہ ملنے والا ہے۔ بات اٹھائی، پہلا قدم لیا تھا مرتجز نے کہ اچانک فضا کو چیرتا ہوا ایک بین سلطان کربلا کے کان سے ٹکرایا۔ بین کیا تھا؟ واہ نصیبہ، ہائے قسمت، تڑپ گیا لال زین میں بطور کا بیٹا۔ بیٹا کہ میری زندگی میں قسمت کا نوحہ پڑھنے والی کون ہے؟ رو کے کہا جسے ماں کہتے ہو، فضا رو رہی ہے، بلاؤ فضا کو۔ کیوں ماں فضا، کیا ہو گیا تیرے نصیب کو؟ رسول نے تجھے بیٹی کہا، علی بطول نے تجھے بہن سمجھا، حسنین نے تجھے ماں کہا۔ روکے کہتے حسین اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ آج تیرے نانا کے دین کو قربانیوں کی ضرورت تھی، کسی نے شوہر دیا، کسی نے بیٹا دیا، کسی نے بھائی دیا، کسی نے دو بیٹے۔ مجھ بدنصیب کا بھی آج کوئی کربلا میں ہوتا، میں بھی تیرے نانا کے دین پہ قربان کر کے تیری ماں کی نگاہوں میں سرخرو ہو جاتی۔ فضا بات کر رہی ہے۔ حسین نے ابا کی جیب سے رومال نکالا، رومال نکال کے کلائی کے گرد لپیٹا، گانٹھ دی، کہا ماں فضا گھبراؤ نہیں، اس رومال کو پکڑ لو اور مجھے کربلا کے میدان میں ایسے لے جاؤ جیسے مینا میں حاجی قربانیاں لے جاتے ہیں، اور شامیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر دو شامیوں یہ زینب کی قربانی نہیں ہے، یہ ام کلثوم کی قربانی نہیں ہے، یہ مجھ فضا کی قربانی۔ تم تو رو رہے ہو نا؟ جیسے ہی جناب زینب کھڑی تھی دوڑ کے فضا کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا وہ فضا بڑی اچھی تجویز ہے، ایسا کر لو کیوں بھی، کہا میرا بھائی سمجھ کے تو چھوڑیں گے نہیں، شاید کنیز کا بیٹا سمجھ کے چھوڑ، شاید تیرا بیٹا سمجھ کے مسلمان میرے بھائی کو نہ مارے۔ بس بھائی ہمارا تمہارا پرسہ قبول کرے، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، ختم کر دی بات۔
آخری دو کے دو جملے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. میدان میں ہے حسین، پیدا ہوئے ہو یہ درد کی کہانی سننے لگے ہو. فضا میں کوئی اب پرواز کر رہا ہے، مرتجز صالح بن وہب مزنی لعین، نماز میں لعنت کیا کرو اس کا نام لے کر. اب سادات مومنین تمہارے دل پہ چوٹ لگے گی، مگر خون رونے والا کہتا ہے ہمارا مصائب چھپانے والا خونی کے ساتھ اٹھے گا. چھپا نہیں سکتا. دوڑ رہا تھا حسین کا گھوڑا کہ اس ملعون نے میرے مولا کے پہلو پہ نیزہ مارا. نیزہ لگا، حسین نے سین چھوڑی. جو سوار بیٹھے ہو، جو کربلا زیارت کر چکے ہو، تصور میں لاؤ، نہر الکما کے کنارے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام صاحب الزمان. یہ تمہارے 12ویں امام کا مقام ہے. پتہ ہے اس کی نسبت کیا ہے؟ 73 سال جو غیبت صغریٰ رہی ہے، ان 73 سالوں میں تیرا 12واں امام جب بھی کربلا آتا ہر جگہ پانی روتے، جب یہاں پہنچتے پانی رک جاتا، خون شروع ہو جاتا. مولا سے نائب پوچھتے مولا یہاں خون کیوں روتے ہو؟ رو کے کہتے ہنا سکت جدی من زہر جوادہی، یہاں میرا مظلوم دادا گھوڑے کی زین سے گرا تھا. اب جو دیکھ آئے ہو ذرا فاصلے کا اندازہ لگاؤ. 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے مولا کی قبر سے مقتل سے. نائب لوگ کے پوچھتے مولا اتنا فاصلہ، اتنا زخمی تھا، وہاں تک پہنچا کیسے؟ رو کے فرماتے میں خون کیوں رو رہا ہوں؟ تارتن یقوم تارتن یقودو تارتن یقبو، کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی گر پڑتے، کبھی کونیوں کے بل چلتے. اور اب اسی فکرے کے لیے میری بار بار معافی تھی. فرمایا پھر بھی ابھی مقتل سے دور تھے کہ غش آ گیا حسین پر، تو مولا پھر غشی میں کیسے پہنچے؟ فرمایا باقی فاصلہ شمر لے گیا. مولا کیسے؟ فرمایا جن زلفوں میں زہرا کنگھی کیا کرتی تھی اس حرام زادے نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کربلا کی زمین کانپتی رہی. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم صلوات سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. دائیں بائیں دیکھنا موقوف کیجئے. تمام شیعہ سنی دوست لوہے دل پر میرا حرف حرف نقش کریں. منڈی بہاؤدین کی اس فضا سے لے کر عرش اولا تک رہنے والی ہر مخلوق کے لیے ہے میرا پیغام. صدیوں سے
عوام میں نہیں، بڑے بڑے دعوے داران علم میں ایک علمی مغالطہ چلا آ رہا ہے کہ اگر واقعہ کربلا کے انجام کو حسین جانتے تھے تو پھر خودکشی ہے، جان کے موت کی طرف بڑھنا خودکشی ہوتی ہے، اور اگر نہیں جانتے تو مدعا ثابت کے غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ تو میں آج تمہیں مختصر الفاظ میں قرآن کے میزان میں تول کر حسین کی شہادت کا فلسفہ بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن بے شک منگا لیجئے، میدان کی بات ہے۔ ارشاد ہوا قل، اے میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان فرما دیجئے، کس بات کا؟ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے اور گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہو تو جن پر قتل ہونا واجب ہو چکا ہے وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمایا دوستو، یہ نہیں؟ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں ہو اور نہیں نکلتے ہو سبیل الہی کے لیے باہر، لبرز الذین، چل پڑیں گے یقیناً وہ لوگ گھروں کو چھوڑ کر، کتب علیہم القتل، جن پر قتل ہونا واجب ہو چکا، الی مضاجعہم، اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کے صحن دل میں اترا۔ قرآن نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ذات واجب نے قتل ہونا واجب قرار دیا، اور ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی مدعی علم یہ کہے کہ یہ واجب ہونا کہاں سے ثابت کر دیا غضنفر نے؟ آیت کے فقرے ہیں کتب علیہم القتل، لکھا گیا ہے جن پر قتل۔ بے نہیں یہ آیت ویسی ہے جیسے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر لکھے گئے ہیں روزے جیسا کہ پہلی امتوں پر لکھے گئے، یا جیسا کہ اللہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقتوں کے مطابق لکھی گئی ہے۔ تو اسی لکھنے سے نماز واجب، اسی لکھنے سے روزہ واجب، اسی لکھنے سے بات بھول تو نہیں گئی؟ بسم اللہ۔ کہاں تھے ہم؟ جیسے کوتبہ سے روزے واجب، جیسے کوتبہ سے نماز واجب، اسی طرح کوتبہ سے حسین پر قتل ہونا واجب۔ اللہ اکبر۔ جی سوائے حسین کے کائنات میں حسنین صاحب دوسری ذات ہی نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس پر نقوی صاحب قتل ہونا واجب ہو۔ یہ قتل ہونا تو اسماعیل پر بھی واجب نہیں تھا۔ حسین کے لیے شہادت ایسے واجب ہے جیسے تمہارے لیے نماز پڑھنا، جیسے تمہارے لیے روزہ رکھنا۔ اسماعیل کے لیے صرف حلق تک چھری کا آنا واجب تھا، قتل ہونا نہیں۔ جس کے پیمانہ فضیلت میں ابراہیم کا بیٹا نہیں تل سکتا تو تلے گا؟ اس کی یار اس کی سیٹی کو بند کرو۔ اچھا ہاں حضور۔
ایک اور آیت پڑھ دوں؟ بسم اللہ سبحان اللہ اس آیت کا پہلا حصہ بڑا شور آفاق ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آج میں پوری آیت پڑھ کر ان دیواروں پہ لکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا حقیقی مصداق کون ہے۔ ہاں، اس منبر سے لے کر کائنات عالم کے ہر عالم کو میرا چیلنج ہے کہ ویسا دوسرا مصداق ثابت کرے، غضنفر اسی چوک میں کھڑے ہو کر اپنی زبان کاٹ دے گا۔ سورہ توبہ ہے، پہلا ٹکڑا بہت مشہور ہے آیت کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هم الفوز العظیم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ حسین صاحب ذرا اس کو کھڑا کیجئے، مجھے سارے سامعین دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ آیت پوری نہیں سنائی جاتی تھی آپ کو، میں نے مکمل پڑھ دی۔ تمام شیعہ سنی دوست میزان عقل میں تول کر آیت کا مصداق تلاش کریں۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس آیت کا مصداق ہر مومن ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ نشانیاں ڈھونڈیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو۔ صرف جانیں نہیں خریدی گئی، دو چیزیں، جان بھی مال بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جنت بدلے میں ان کو دے دی، انہیں جنت میں داخل نہیں کیا، ان کو دے دی۔ اللہ نہیں، میرے سامنے صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی، مبادیات عربی پڑھنے والے طالب علم بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمْ، یہ ہم پر لام لگ رہا ہے، لَهُمْ یہ لام تملیک کا ہے، یعنی جنت ان کی ملکیت میں دے دی۔ جنت جانے والے تو اربوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، ہاں شاد باز، لیکن جن سے میں نے جان و مال خریدا ہے وہ جنت میں داخل ہونے والے نہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے ترجمہ پھر واپس آتا ہوں میں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستوں کو؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل میں مقاتلہ کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، اللہ کا ان کے ساتھ یہ معاہدہ، یہ وعدہ، یہ عہد، یہ پیمان برحق ہے، اور آج کا نہیں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اسی وعدے کا ذکر تورات میں بھی ہے، اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اب یہ ڈھونڈنا منڈی بہاؤدین کے مسلمانوں پہ واجب ہے، ڈھونڈیں کہ جب موسیٰ پہ تورات نازل ہو رہی تھی اس وقت مومن کون تھا؟ آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فرمایا اللہ سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا ہے کون؟ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے کون؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اے سودا کرنے والو اپنی اس خرید و فروخت پر تمہیں خوشخبری ہو۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ کن لوگوں سے میں نے معاہدہ کیا ہے؟ اب نشانیاں بتا رہا ہے، لکھ لینا لوہے دل پر نشانی۔ التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، خدا کے لیے جاگنا۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، حمد کرنے والے ہیں۔ الساہون، روزہ دار ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور ان میں کے کچھ لوگ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے نہیں۔ نقوی صاحب آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ چیلنج ہے میرا کائنات عالم کے علماء کو، لاؤ سوائے اصحاب حسینی کے کوئی بندہ جو اس آیت پر پورا اترتا ہو۔ نہیں، مجھے کسی مومن کے کمال ایمان پہ شک نہیں۔ عہد رسول حسین کے نانا کے صحابیوں نے مال خرچ کی اللہ کی راہ پر، جانیں خرچ کی، لیکن یہ جو ترتیب ہے حسنین صاحب، یہ سوائے صحاب حسینی کے کسی پہ فٹ بیٹھتی نہیں۔ نہیں، آیت پہ غور کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، پہلے جانیں لٹاتے ہیں پھر مال۔ عہد رسالت اور عہد امیر المومنین میں علی کے صحابہ نے بھی مال خرچ کیا زندگی میں، پھر جانیں دی۔ یہ کون ہے جنہوں نے جان پہلے لٹائی؟ اللہ پہلے جان دی پھر مال۔ سوائے واقعہ کربلا کے کوئی واقعہ ہی نہیں ایسا جس میں جان کے بعد مال لٹوایا گیا ہو۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اور آؤ ساری نشانیاں ملا کے دیکھو، سوائے صحاب حسینی کے کہاں ملتی ہیں یہ نشانیاں؟ التائبون، تاریخ اسلام کی ایک جنگ میں بھی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شخص، ہاں یہ تو ملے گی، کافر تھا مسلمان ہو کے لشکر اسلام میں مل گیا، یہودی تھا کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ اللہ فرماتے نہیں، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ تو مومن کی، مسلم کی قبول ہوتی ہے، یعنی کلمہ گو ہیں پہلے، غلط فہمی کی وجہ سے بھٹک کر لشکر یزید میں ملے ہوئے تھے۔ عاشور توبہ کر کے لشکر حسینی میں ملے، سوائے ہور کے کہاں ہے یہ مثال؟ اور نہیں، حجرے کی بات نہیں دوستو، میدان کی ہے، چوک کی ہے۔ لا تعداد لوگ، اتنے کہ گنے نہیں جا سکتے ہو، اتنے ہو میرے سامنے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، آؤ ایک ایک دکھاؤ۔ فرمایا یہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے میں نے جو لڑائی کر کے پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں۔
84 जंगे आहद रिसालत में, 75 जंगे आहदे अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब में, एक लड़ाई में दिखाओ जहां पूरा लश्कर पहले लड़ा हो फिर सारे कत्ल हो गए हो। है कोई मिसाल नहीं, लेकिन आयत है जो कत्ल करके आ गया वापस मोमिन है, जन्नत में जाएगा। मालिक जन्नत नहीं, मालिक जन्नत वो है पहले कत्ल करे फिर खुद हो जाए, और वो सिवाय वाक़या करबला के कोई नहीं। जो बच्चा लुकमा ले सकता था रोटी का हाथ में, उसने भी तलवार पकड़ी। सबसे छोटा मुजाहिद मैदान करबला का कासिम इब्न अब्बास, जिसके अलम उठाए फिरते हो, इसका बेटा है कासिम, 5 साल की उम्र है, मीलों तक लश्कर को धकेल गया, यूं लड़ा। पहले यूं लड़ा, मीलों तक लश्कर पसपा किया, फिर कत्ल हो गया। 5 साल के बच्चे से लेकर 90 बरस के बूढ़े तक लश्कर हुसैनी में सब लड़े, सब ने कत्ल किया, सारे कत्ल हो गए। पहले जान फिर माल लुटाने वाले करबला वाले, पहले लड़के मारने वाले और फिर खुद कत्ल हो जाने वाले करबला वाले, तौबा करके आने वाले करबला वाले। नहीं, सारी अलामत नकवी साहब मैंने छोड़ दी, कुरान पढ़ रहा हूँ, रिवायत तो नहीं आयत है। अस्साहिऊन, अल्लाह फरमाता है रोजेदार भी हैं, मुझे वो जंग दिखाओ जिसमें कोई रोजे से मारे गए हो। नकवी साहब, हसनैन साहब, मेरे मोहतरम सामीन, एक बात कहने लगा हूं, यह भी जानता हूं मैं कि अक्सरियत के सर से गुजर जाएगी, बाद में सोचना, जितना सोचोगे दहलीज हकीकत के करीब पहुंचोगे। करबला वाले रोजे से थे, 3 दिन से पानी बंद था ना? नहीं, मैं अभी मसाइब की तरफ नहीं आ रहा, 3 दिन से पानी बंद। ये तो सारे शिया सुन्नी जानते हो कि पानी बंद, हकीकत को सोचा भी है कभी? चले जी, प्यास में तो गुजारा चल गया होगा, 7 को बंद हुआ, 8 की सुबह हुई, 9 की सुबह हुई, फिर 10 की सुबह हुई। क्या हर सुबह को हर बशर को बशरी हाजात के लिए पानी की जरूरत नहीं होती? मैंने पहले कह दिया था कि हर शख्स मेरी इस बात तक नहीं पहुंचेगा। वे सुबह जब जागते हो कुछ बशरी हाजतें नहीं होती, उसके लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये 3 सुबहें करबला वालों ने करबला में गुजारी है और किसी की नमाज भी कज़ा नहीं। अब अल्लाह जाने कौन क्या नियत लेके यहाँ बैठा है, अल्लाह जाने यहाँ कौन क्या हासिल कर रहे हैं। आओ, करबला वाले तुम्हें बता क्या रहे हैं, या तो माज़ अल्लाह फतवा दो कि नजासत में नमाजें पढ़ी, नजस लोगों से खुदा मुआहदा कर रहा है, तौहीद पे जद पड़ेगी, किबरियाई का दामन दागदार हो जाएगा। और अगर खुदा को बचाना चाहते हो तो सारे शिया सुन्नी मेरी आंखों में आंखें डालो, लिखो लोहे दिल पर, तो फिर मानना पड़ेगा कि उन 3 दिनों के लिए निगाह हुसैनी के एक करिश्मे ने अपने गैर मासूम सहाबियों को भी 3 दिन के लिए मासूम बना दिया था।
حسینی نے کایا پلٹ دی جیسے چٹکی بھر اکسیر شیروں لوہے کو چرخ دے کے سونا بنا دیتی ہے. ایسے ایک نظر نے عام بشر کو بشریت سے بالا کر دیا. اس لیے روزے سے رہے, نمازی رہے کہ آیت نمازی کہہ رہی ہے. اور آؤ نقوی صاحب, میں نے جن لوگوں کو میرا اشرا یاد ہے ایک مجلس میں بتا چکا ہوں, حدود اللہ پر بحث کر چکا ہوں کہ حدود اللہ کیا ہے. حدیث معصوم یاد ہے کہ نحن حدود اللہ, ہم 14 اللہ کی حدود ہیں. تیرے رسول سے لے کر تیرے 12ویں امام تک یہ سارے حدود اللہ. اور سودا کس سے کر رہا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ, جو اللہ کی حدود کے محافظ ہیں. اگر تمہارے حافظے کو زنگ لگ گیا ہے تو آج کا دن, یہی نماز جس کی اب اذان ہوئی ہے, اس کا وقت ہوا, تیروں کی بارش تھی, نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا. سعید ابن عبداللہ حنفی آگے بڑھا, مولا اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹھ پھرا دی جائے بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا؟ مولا فرماتے اگر حفاظت کی نیت ہو تو کوئی گناہگار نہیں. سعید ایک قدم حسین سے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے اپنا صحابی نہیں اپنی ڈھال سمجھ. تمام سنی شیعہ ارد گرد یا علی, جب گرد مرتضی علی, سارے مومن آئندوں میں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ نعرہ. کیا کہہ رہا ہے سعید؟ مجھے اپنا ساتھی نہ سمجھ, میں تیری حفاظت کی دیوار ہوں. کائنات تیر بن جائے جب تک تو سلام نہیں پھیرے گا. میں نہیں گرتا, سر اٹھانا سر اٹھانا سر اٹھانا, میں نہیں گرتا. اور تاریخ شاہد ہے, متعصب سے متعصب مورخ کا قلم بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ جب تک حسین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا, سعید کھڑا رہا. جو ہی سلام پھیرا گرا, زانو ایک شبیر نصیب ہوا, آنکھ کھولی, یا ابن رسول اللہ قد وفیتو, فرزند رسول میں نے وفا کی. مولا نے رخسار پہ رخسار رکھا, سعید تو جیسا وفادار کون ہوگا, جاگنا. مولا بس ایک غم ہے, کیا؟ سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی, میری رہ گئی. اور شیعہ سنی بھائیو, دامن حور پر قلم نور سے لکھنے کے لائق ہیں یہ جملے جو حسین کی زبان پہ مچلے. حسین نے کہا تو پریشان ہو رہا ہے, انہوں نے نماز پڑھی, تو نے نماز بچائی. تو نے نماز کی حفاظت کی. اور پڑھ قرآن سورہ مومنون, والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ کہتا ہے جو لوگ نمازوں کے محافظ ہیں وہی تو جنت کے وارث ہیں. تو آج کربلا میں سعید بن عبداللہ حنفی کہہ رہا ہے کہ میں نماز کا محافظ, اللہ کہہ رہا ہے جو محافظ ہے وہی جنت کا وارث. اب وارث کی مرضی جسے دے, جسے نہ دے تو حسین کو تولتا پھرتا ہے. حسین کا صحابی, حسین کا صحابی اس مقام پہ کھڑا ہے کہ ہم جیسے سعید کی جا کے منت کریں گے اپنی رعایا میں جگہ دے دے. سعید کی منت کریں گے. اور آؤ دیکھو شیعہ سنی بھائیو, 12 کوششیں کر ڈالی تھیں اللہ نے. سمیٹ لیا میں نے بیان کو. ایسے مواقع پہ اتنی گفتگو کر لینا بھی معجزہ ہی ہوتا ہے. چند لوگ بھی اگر
میری بات کی حقیقت تک پہنچ گئے تو ہدایت کے لیے کافی سامان ہے۔ 12 مرتبہ خدا نے حسین سے کہا روک دے امتحان، میں تیرا مرتبہ بھی نہیں گھٹاؤں گا، جتنوں کو کہے گا جنت دے دوں گا۔ پتہ کیا جواب میں کہا حسین نے؟ پالنے والے مجھے یقین ہے انک لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلاف نہیں ہے، لیکن مالک آخر تو مالک تو ہے نا، ہو سکتا ہے میں شفاعت کرتا رہوں تو جنت دیتا جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا گنہگار آ جائے جس سے تیری رحمت منہ موڑ لے۔ میں حسین ہوں، تو میرا خالق ہے، تجھ سے بہتر میری فطرت کو کون جانتا ہے؟ مجھے تو نہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اس لیے میں امتحان روکوں گا نہیں۔ اور پھر میرے مالک وہ دیکھ آدم سے عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کی روحیں دیوار فضا پہ موجود ہیں۔ یہ تو دل میں سوچیں گے نا۔ اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، براہ کرم اس کو آگے کریں ذرا، ابھی 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، پڑھیں جی پڑھیں، ان کو بولنے دیں، ہو جائے گی، نمازیوں کی نماز سے سلام پڑے گا۔ پڑھو جی پڑھو۔ کیا کہا حسین نے؟ یہ جو 1,24,000 نبیوں کی ارواح موجود ہے، یہ تو دل میں سوچیں گے نا کہ حسین نے رعایتی عہدہ لیا۔ میں رعایت کا لفظ نہیں چاہتا، میں شفاعت کو اپنا استحقاق بنانا چاہتا ہوں تیری بخشش کے لیے۔ سجدے میں سر رکھا، اگر تیری بخشش مقصود نہ ہوتی یا آیا نہ کرو یا اس طرح پھر بدنظمی نہ کیا کرو۔ بس آخری جملہ سمیٹ لیا میں نے، سر رکھا سجدے میں، دیکھنا میری طرف۔ کائنات کا پہلا اور آخری نمازی کہ جس نے سر رکھا اور آج تک نہ اٹھایا، اعتراف شکست کے طور پر اٹھایا بھی تو دشمن نے اٹھایا۔ اللہ اکبر، قاتل کا خنجر حلق پہ، اللہ جانے رونے والوں محراب خنجر میں بات کیا ہوئی کہ وہ حسین جو اکبر جیسے بیٹے کے لاشے پہ نہیں رویا تھا، محراب خنجر میں دھاڑے مار کے رویا حسین، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ اب میں غریب ہو گیا، پروردگارہ اب میں بے کس ہو گیا، اب میرا کوئی نہ رہا۔ یہی آواز پھیلی صحرائے کربلا کی وسعت میں۔ کتاب بتاتی ہے کہ 28 بچوں نے لبیک لبیک کہتے ہوئے خیمہ چھوڑا۔ کہ مولا کیا ہوا؟ کوئی نہیں رہا اگر تیرا، ہم تو موجود ہیں۔ دشمن کے خنجر کے نیچے بھی حسین نے بچوں کے جواب استغاثہ کے جملے سنے، خنجر کے نیچے گردن پھیری، بہنا روک لو ان بچوں کو، جو بھی میدان میں آیا زندہ واپس نہیں جائے گا، بس میں جانے لگا ہوں۔ ماں نے بیٹا پکڑ لیا، بہن نے بھائی کو سنبھال لیا۔ کتابیں بتاتی ہے کہ ایک بچے کو کسی نے نہیں پکڑا، اللہ جانے تھامنے والا کوئی نہیں تھا اس کا، یا شدت گریہ کی وجہ سے ادراک نہیں تھا۔ نظر پڑی شریکت الحسین کی کہ بچہ خیمے کے دروازے کا موڑ مڑ رہا ہے۔ اچانک بی بی نے ہاتھ پہ چادر تطہیر کو لپیٹ کے بچے کے دامن میں ہاتھ ڈالا، عبداللہ ابھی تیرے بھائی قاسم کی موت کا داغ تازہ ہے، کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ پھوپھی اماں خدا کے لیے چھوڑ دیجئے میرا دامن، میرا چچا استغاثے کر رہا ہے، میں زندگی سے پیار کرتا رہوں خیمے میں۔ کتابیں بتاتی ہیں بی بی نے اپنی طرف کھینچا، بچے نے اپنی طرف زور لگایا، دامن بی بی کے ہاتھ میں، بچہ میدان کی طرف دوڑا۔ بڑی کوشش کی منڈی والوں،
بچے نے پہنچنے کی، لیکن پہنچا اس وقت جب 8ویں ضرب چل رہی تھی، اور تو کوئی بس نہیں تھا بچے کا، تڑپ کے اپنا بازو حسین کے گلے پہ رکھا، پھر رحم آ گیا شمر کو، نہیں حرامزادے نے بچے کے بازو پہ خنجر پھیرا، بچے نے دوسرا بازو رکھا، اس نے دوسری بار خنجر پھیرا، بچے نے تڑپ کے شبیر کے گلے پہ گلا رکھا، جب گلے پہ خنجر چل گیا، فرات کے کنارے پہ ایک لاشا تڑپا، عبداللہ چچا عباس کا ورثہ لے لیا تو نے، میں نے بھی بازو قلم کرائے، تو نے بھی بازو قلم کرائے، تڑپ رہا ہے عبداللہ کا لاشا، چچا انصاف کر، تو نے بازو کٹوائے مشکیزہ بچاتے ہوئے، میں نے بازو قلم کرائے سکینہ کا بابا بچاتے ہوئے، تیرے بازو چننے کے لیے حسین جیسا بھائی موجود تھا، بھائی میرا مقتل میں سو رہا ہے، ماں خیمے میں سوگ منا رہی ہے، ماتم حسین